بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم برٹرینڈ رسل کا ایک ایسے ہے دا فیوچر آف مین کائنڈ، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے مزید اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں برٹرینڈ رسل کے ایسے دا فیوچر آف مین کائنڈ کے مین آئیڈیا کی طرف، اس کے کنسیپٹ کی طرف، اس کے تھیم کی طرف، اس کی سمری بریف انٹروڈکشن ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا تعارف کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کمپیریٹیولی اس سے تھوڑا سا بڑا بھی ہے باقیوں کی نسبت، جو پیچھے ہم نے دو ڈسکس کیے تھے۔ تو اس میں جو چیز ڈسکس کی گئی ہے، پہلے تو وہ 3 امکانات کی بات کرتا ہے۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ صدی کے اختتام پر انسانیت کے مستقبل کے سوال کے متعلق غور کرتے ہوئے جو برٹرینڈ رسل ہے وہ 3 امکانات کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی 3 پاسبلٹیز ہیں۔ وہ پہلا امکان یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی اور شاید یہ جو کرۂ ارض ہے اس پر جتنی بھی زندگی ہے، تمام زندگی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ امکان کہتا ہے کہ یہ ہے کہ انسانیت ایک انتہائی تباہ کن جنگ کے بعد بہیمیت کی طرف واپس جا سکتی ہے، وحشت کی طرف، ظلم کی طرف دوبارہ واپس جا سکتی ہے۔ اور تیسرا امکان وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا ایک واحد حکومت کے تحت متحد ہو سکتی ہے، ایک یونیٹری گورنمنٹ کہہ لیں، یونیفارم گورنمنٹ کہہ لیں، جسے دنیا کی مسلح افواج پر مسلسل اور مؤثر کنٹرول حاصل ہو۔ وہ کہتے ہیں پہلا امکان اگلی عالمی جنگ کے بعد ہی واقع ہو سکتی ہے، یا اگر یہ فیصلہ کن ہو اس جنگ کے بعد یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے جو فوراً ہی جنگ کے بعد لڑی گئی ہو۔ دوسرا امکان اس وقت پیدا ہوگا جب اگلی جنگ انسانیت کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے، تو پھر ہی تباہ کن ہوگی۔ اب لیکن انسانیت کے لیے بہت زیادہ تباہی اور نقصان کا باعث وہ تب بھی بنے گی۔ انسان جو ہے ایک مہذب مخلوق کی حیثیت سے پھر دوبارہ آغاز کر سکے گا، یعنی جب تباہی ہوگی باقی بچے کچے جو لوگ ہیں وہ پھر مہذب بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تہذیب ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر تہذیب و تمیز سے عاری یا اس سے دور بتدریج عروج کی طرف واپس چلی ہے، جس میں انسانیت عالمی جنگ کے ذریعے تہذیب کی تمام آسائشیں ہیں مکمل طور پر تباہ ہونے کے بعد کر سکتی ہے۔ تیسرا امکان یعنی کہ عالمی جنگ کے ذریعے تہذیب کی تمام آسائشات مکمل طور پہ کیا ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، تو تیسرا امکان کیا ہوگا، وہ ہے عالمی جنگ۔ یعنی ایک سے زیادہ کئی طریقے ہیں جس کے ذریعے اس جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ مذاکرات کے ذریعے یا سپر پاور جو ہیں، یعنی جو سپر طاقتیں ہیں ان میں سے ایک کی طرف سے قوت کے استعمال کی دھمکی کے ذریعے بھی قائم کی جا سکتی ہے، جس میں دوسری طاقتوں پر نمایاں برتری حاصل کر لی ہو، یا ایک ایسی جنگ کے بعد جس میں روس یا امریکہ ایک فیصلہ کن فاتح کی حیثیت سے سامنے آئے۔ وہ لوگ جو عالمی حکومت کے امکان کو کہتے ہیں رد کر دیتے ہیں، یہ فرض کرتے ہیں کہ عالمی حکومت قائم کرنے کی کوشش صرف اور صرف پرامن مذاکرات کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے۔ غالب امکان وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اگلی جنگ عظیم میں مغرب جو ہے وہ یورپ کا زیادہ تر حصہ یعنی برطانیہ وہ تباہ ہو جائیں گے، اور یوں یہاں جو قوم ہے یا اقوام ہے ایک عالمی حکومت کے قیام کی طرف کہیں زیادہ مائل ہو جائیں گے، کہیں زیادہ ان کا رجحان ہو جائے گا، رغبت ہو جائے گی۔ پھر عالمی حکومت کے بارے میں بات کرتا ہے، رسل کو مستقبل میں دنیا کے لیے
اہم فوائد نظر آتے ہیں کہ کس طرح ایک عالمی حکومت وجود میں آ سکتی ہے۔ روس کی طرف سے عالمی حکومت کی سربراہی وہ کہتے ہیں موجودہ افراتفری اور خوف کے عالم میں قابل ترجیح ہوگی، پریفریبل ہوگی، لیکن مختلف وجوہات کی بنیاد پر رسل بہتر یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ عالمی حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان اقدار کا علمبردار ہے جو آزادی، تہذیب اور انسانیت سے منسلک ہیں۔ مزید برآں اگر امریکہ فاتح کی حیثیت سے ابھرتا ہے، یہ یقینی طور پر مغربی اقوام کے اتحاد کو ایک اہم رکن کی حیثیت سے وہ سامنے آئے گا، ایک اہم رکن ہوگا، اور وہ قوم یعنی امریکہ پر مفید چیک رکھ سکیں گی۔ اس سے مراد یہ ہوگا کہ عالمی حکومت کے باوجود قومی تہذیب اپنی اسی اصل حالت میں برقرار رہے گی۔ ضرورت ہے کہ انسانی نسل کے اختتام کے ہر قسم کے امکان سے وہ کہتے ہیں اعتراض کیا جائے، پرہیز کیا جائے، یا پھر اس امر سے ضرور اعتراض کیا جائے کہ انسانیت تہذیب و تمیز سے عاری ظالمانہ دور کی طرف کسی بھی صورت واپس چلی جائے، اس سے بھی کیا کیا جائے، بچا جائے کہ دوبارہ وہی تہذیب و تمیز سے عاری نہ ہو جائے۔ اچھا، اس ضمن میں بھی وہ کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ روس واحد عالمی حکومت کے سربراہ کے طور پر نہ ابھر سکے۔ اب وسیع پیمانے پر کوئی بھی جنگ پہلے دو امکانات کو تقریباً یقینی بنا دے گی۔ صرف ایک مؤثر عالمی حکومت ہی اس قسم کے امکان کو روک سکتی ہے، اس کی روک تھام کر سکتی ہے، اور دھمکی یا بزور قوت، بزور طاقت کے ذریعے یہ کام کیا جائے، بشرطے کہ پرامن ذرائع کامیاب نہ ہوں۔ کرنا کب ہے یہ والا سٹیپ؟ جب پیسفل ویز سارے ختم ہو جائیں۔ کہتے ایک واحد عالمی حکومت ایک منطقی علم ہے، کیونکہ اس وقت دنیا دو بڑی ریاستوں روس اور امریکہ میں منقسم ہے، تقسیم شدہ ہے، اور اگلا مرحلہ ایک واحد ریاست کے قیام کا ہونا چاہیے، یعنی ایک اسٹیٹ کے قیام جس کا کنٹرول پوری دنیا کے اوپر ہو۔ وہ ظاہر اس کا مشورہ لازمی نہیں کہ ہر مشورہ پورا بھی ہو، ہر آئیڈیا پورا بھی ہوتا ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر جنگ کا خطرہ دور ہو جاتا ہے، انسانی وسائل کو تمام دنیا سے غربت دور کرنے کے لیے پوری طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوں ایک عالمی حکومت سے مراد قوت اور تشدد پر قانون کی برتری ہوگی۔ یہ تھا جی اس کا ایسے دا فیوچر آف مین کائنڈ۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازیے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔